وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ لگے تھے، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، نئی دلہن کی خبر میں کعبہ نکھر کے سنورا، سنور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل نے رنگ لاکھوں بنا کے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نظر میں دولا کے پیار جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلیے ذات بحت سے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمۂ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، وہ نغمۂ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے، یہ جھوما میزا بے زر کا جھومر کے آ رہا کان پر ڈھلک کر، بہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے، پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، اونچی چوٹی وہ ناز و تمکین، صبا سے سبزے میں لہریں آتی، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے، اور نہا کے لے
لہروں میں وہ چمکتا لباس آبے رواں کا پہنا کہ مجھے چھڑیاں تھیں دھار لچکا حباب تاباں کے تھل ٹکے تھے کہ مجھے چھڑیاں تھیں دھار لچکا حباب تاباں کے تھل ٹکے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر حضور کو آنا ہے، حضور نے آنا ہے، سامان نیا چاہیے، نرالا چاہیے، چاند پرانا اس کی چاندنی پرانی، چاند مل گجا اس کی چاندنی مل گجی، چاند پرداغ اس کی چاندنی پرداغ۔ ارے حضور کو آنا ہے، فرش نیا چاہیے چونکہ چاند پرانا اس کی چاندنی پرانی، چاند پرداغ اس کی چاندنی پرداغ، چاند مل گجا اس کی چاندنی مل گجی۔ اللہ اللہ حضور نے آنا ہے، حضور کے لیے نیا فرش۔ کیسا فرش؟ اس وقت فرشتوں کی بارات، ہر فرشتہ چاہتا ہے حضور کو دیکھے، حضور کو دیکھے۔ نوری فرشتے حضور کو دیکھ رہے، نوری فرشتوں کی آنکھوں سے نور کا ایک تار نکل رہا ہے، اتنے نور کے تار، یہ نور کا سلسلہ، اتنے تار کہ وہی تار جو ہے وہ فرش بن گیا۔ پرانا پرداغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا۔ ہجوم میں تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش بادلے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر غبار بن کر نثار جائیں، کہاں بسرا گزر کو پائیں۔ ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں ارے فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم۔ خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم۔ جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، ارے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے اور وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے کہ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اور بچا جو تلووں کا ان کے دھوبل بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھوبل کیا بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ اور جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی گرے گی، تو وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے۔ اور تجلی یہ حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی
نچھاور دو رویا قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. دو رویا قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے. جو ہم بھی باغوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ہم بھی باغوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن. مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک. صدا شفاعت نے دی مبارک. سنو سمجھو صدا کس نے دی؟ صدا شفاعت نے دی مبارک. گناہ مستانہ جھومتے تھے. صدا شفاعت نے دی مبارک. گناہ مستان جھومتے تھے. عجب نہ تھا رخش کا چمکنا غزال دم خوردہ سا بھڑکنا. شعائیں بکے اڑا رہی تھی شعائیں بکے اڑا رہی تھی. تڑپتے آنکھوں پہ سائے تھے. سنو سنو ہجوم امید ہے گھٹاؤ. ارے مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ. یہ بھی آیا وہ بھی آیا حضور سے خیرات لینے نور لینے. ہجوم امید ہے گھٹاؤ. مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ. اور ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ. ملائکہ میں یہ غلغلے تھے. اور اٹھی جو کر دے رہے منور وہ نور برسا کے راستے بھر گھرے تھے بادل بھرے تھے جل جل. ارے امڈ کے جنگل ابل رہے تھے. ستم کیا 27ویں شب جیسے آج ہے. چاند نظر نہیں آتا چاند نظر نہیں آتا. سب حضور سے خیرات لے رہے تھے. چاند پر دھبا ہے نا ہے کہ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ چاند پر دھبا اعلیٰ چاند سے کہتے ہیں جب سب لے رہے تھے تو کہاں تھا؟ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی. ارے اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ ہوئے. اور براق کے نقش سن کے صدقے یہ حضور کی سواری ہے. یہ حضور کی سواری. براق کے نقش سن کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے مہکتے مہکتے گلشن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے. مہکتے گلشن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى
پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہاں کون آئے ہوئے تھے؟ وہاں بھی آئے ہوئے تھے مقتدی بن کے امام کا انتظار. حضور نے امامت فرمائی، جبریل نے تکبیر کہی، سبحان اللہ. اس میں راز کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ عیان معنی اول آخر کے دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے. اب ذرا سنو، سجاوٹیں سنو، نور کی برسات کا عالم سنو. یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا کہ نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا. یہ ان کی آمد کا خدا کے خاص مہمان، یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا. ہر نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے. نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے. نقاب الٹے وہ مہر انور جلال رخسار گرمیوں پر. ارے فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی، فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی، تپکتے انجم کے آبلے تھے. اور یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا. صفائے رہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے. بڑھا یہ لگرا کہ بحر وحدت کے دھل گیا نا میرے کے کثرت. ارے فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت. یہ عرش و کرسی تو بلبلے تھے، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت. یہ عرش و کرسی تو بلبلے تھے. وہ ذل رحمت، وہ رخ کے جلوے، اتنا نور نور والا آ گیا. تو پھیلی باقی سب تو پھیلی، تارے تو پھیلی، ستارے تو پھیلی، چاند تو پھیلی، سورج تو پھیلی. حضور کا صدقہ حضور آ گئے، سب کی اصل آ گئے. وہ ذل رحمت، وہ رخ کے جلوے کہ تارے کھلتے کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے. سنیری زربفت اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے. اور چلا وہ سروے جمع کرما نہ رک سکا سدرا سے بھی داماد. چلا وہ سروے جمع خراما نہ رک سکا سدرا سے بداما. پلک پلک جھپکتی رہی، پلک جھپکتی رہی. وہ کب کے سبھی نواں سے گزر چکے تھے. بس جھلک سیکھ قدسیوں پہ آئی. بس ایسا لگا کہ کوئی گزرا کسی سڑک پر کھڑے ہو جاؤ، ہائی وے پہ کھڑے ہو جاؤ، ایک تیز رفتار ٹھارا نکلے گا، ہلا کے رکھ دے گا. اتنی ہوا آئے گی ہلا دے گا. لیکن حضور کی رفتار کا عالم کے بس جھلک سی
قدسیوں پہ آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی۔ ارے سواری دولہا کی دور پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے تھے۔ سواری دولہا کی دور پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے تھے۔ تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی، امید ٹوٹی، بس نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ ارے روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک بھبو کا پھوٹا۔ خرد کے جنگل میں پھول چمکا تو دہر دہر پیڑ جل رہے تھے، اور جیلوں میں جو مرغے عقل اڑے تھے، حضور ایسے گئے ایسے گئے ایسے گئے ایسے گئے کیسے گئے، جیلوں میں جو مرغے عقل اڑے تھے، عجب برے حالوں گرتے پڑتے وہ ستراہی پر رہے تھے۔ تھک کر چڑھا تھا دم، تیور آ گئے تھے۔ ارے قوی تھے مرغان وہم کے پر، اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے۔ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے، کس نے سنا کس نے سنا کس نے سنا، بولو عرش حق نے کیا سنا؟ سننے والی باتیں آپ ہی سنو۔ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے، کہ لے مبارک وہ تاج والے، وہی قدم خیر سے پھرائے۔ یہ پھر بے زور ہے، یہ پھر بے زور ہے، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ جب سنا تو کیا ہوا؟ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا؟ پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے۔ پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے۔ جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، اور گرے تھے سجدے میں بزم بالا۔ یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے۔ اس وقت بڑی لائٹیں، بڑی روشنیاں، لیکن ایک بات بتاؤ، اگر اچانک سورج نکل آئے سر پر آ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ بتیاں نظر آئیں گی، یہ لائٹیں نظر آئیں گی؟ نہیں، کیوں کہ سورج کی روشنی غالب آ جائے گی۔ اب دیکھیے اصل آ رہے ہیں، سارے طفیلی بھی ہیں، اب اصل آ رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ سیاہ کچھ عرش پر یہ آئی کہ ساری قندیلیں جھلملائیں۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ارے سیاہ کچھ عرش پر یہ آئی کہ ساری قندیلیں جھلملائیں۔ ارے حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ اور یہی سما تھا کہ پے کے رحمت
خبر یہ لایا، خبر کیا لایا، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت یہی سما تھا کہ پاک رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت کہاں تمہاری خاطر کشادہ ہے کیا، تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے۔ کلیم نے کہا تھا ربی ارینی، جواب ملا تھا لن ترانی، لیکن تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے۔ بڑھ اے محمد قریب احمد، قریب آ سرور ممجدر نثار جاؤں، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ کہو اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ بڑے محمد قریب احمد، قریب آ سرور ممجدر نثار جاؤں، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ ارے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، کیونکہ گماں سے گزرے گزرنے والے۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، تیرا کام نہیں، عقل کا کام نہیں۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، ارے گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ راستے میں دیکھا ہوگا آپ نے، کہیں جانا ہوتا ہے تو کدھر فیصل آباد اس طرف، لاہور اس طرف، کوئٹہ اس طرف، پشاور اس طرف ہوتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے اتنے کلومیٹر، اتنے کلومیٹر، اتنے کلومیٹر، آئے ہائے سراغ عینو متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ ادھر سے فہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا۔ قربان جاؤں سیدی اعلیٰ حضرت پر کیا لکھا، ادھر سے فہم تقاضے آنا، اور ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا۔ جلال و ہیبت کا سامنا تھا تو جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے رکتے، ادب سے جھکتے۔ ارے جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا۔ تنزلوں میں ترقی افزا، دنا تدلا کے سلسلے تھے۔ ہوا نا آخر کہ ایک بجرا تموج بحر ہو میں ابھرا، ہوا نا آخر کہ ایک بجرا تموج بحر ہو میں ابھرا۔ دنا کی گودی میں ان کو لے کر
کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، تو کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کہاں سے گزرا کدھر اتارا، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل نظر ترارا، ارے وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے، اور اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے۔ کوئی تھا وہاں تو دوئی کی جگہ ہی نہیں، اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ ہی نہ تھے، ارے تھے وہاں جائی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ ہی نہ تھے، ارے تھے وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچہ و گل کا پر اٹھایا، گرہ میں کلیوں کے باغ پھولے، گلوں کے تخمے لگے ہوئے تھے، محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل، خطوط واصل کمانے حیرت میں سر جھکائے، تو عجیب چکر میں دائرے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، جب سے زمین بنی، جب سے آسمان بنا، نظام چل رہا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، رات جاتی ہے دن آتا ہے، چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے۔ حضور دنیا سے معراج جب ہوئی، وقت رک گیا، جانے کائنات نہیں، کائنات لا مقام کائنات رک گئی، ہاں کائنات رک گئی۔ یہ شعر سنے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، اور زبانیں سوکھی دکھا کے موج میں پانی کم ہے، لیکن سنو زبانیں سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں، اور بھنور کو جب بھنور آتا ہے تو دائرہ بنتا ہے، بڑا سیاہ لگتا ہے نا، بھنور کو وہ ذوف تشنگی تھا کہ حلقے آنکھوں میں پڑ گئے تھے، وہی گئے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، ارے اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، وہ سرورے کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے، کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں وہ محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، اور ادھر سے تھی نظر شاہ نمازوں کا تحفہ، معراج کی شب کیا ملا، نمازوں کا تحفہ ملی تھی 50، ہم وسیلے والے موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ کام آ گیا، حضور جائیے میں نے آزما لیا، امت کو نہیں پڑھ سکے گی، 50 جائیے تخفیف کروا کے آئیے، میں پوچھتا ہوں بتاؤ صدیق اکبر 50 ہوتی پڑھتے نہیں پڑھتے، فاروق اعظم 50 ہوتی پڑھتے نہیں پڑھتے، عثمان غنی 50 ہوتی پڑھتے نہیں پڑھتے،
علی شیر خدا اگر 50 ہوتی پڑھتے نہیں پڑھتے، حضور کے صحابہ 50 ہوتی پڑھتے نہیں پڑھتے، وہ تو حضور کے اشارے پر جانے دیتے، جان دے دیتے، 50 نہ پڑھتے، لیکن ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نظریں تو ہم جیسوں پر تھیں، ہم جیسوں کو دیکھ رہے تھے کہ ایسے بھی آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ کام آ گیا، ہم وسیلے والے 5 پڑھتے ہیں۔ ادھر سے تھی نظر شاہ نوازیں اور ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت ہار اٹھ کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ ہوئے۔ زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، زبان کو انتظار رہ گیا کچھ بولنے کا، کان کو حسرت رہ گئی کچھ سننے کی، لیکن وہاں تو زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن۔ ارے وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، اب وہ برج بطحا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو سدھارا، وہ برج بطحا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو سدھارا۔ چمک میں تھا خلد کا ستارہ، کیوں بھائی کیوں سنو، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ، کیونکہ اس قمر کے قدم گئے تھے، سرور مقدم کی روشنی تھی، یہ تابشوں سے مہ عرب کی جنا کے گلشن تھے، جھاڑ فرشی جو پھول تھے سب کنول بنے تھے۔ حضور کی آمد ہو گئی، جنتی پودے حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور کی آمد، جیسے یہاں حضور کی آمد ہوتی ہے دیوانے جھومتے ہیں، کہتے ہیں سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، جھومتے ہیں نا، جھومتے ہیں نا، جھومنا چاہیے بھی، لیکن عشق 2 کوالٹی کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جھومنے والا، ایک ہوتا ہے ادب کرنے والا، بس کچھ ہو نہ جائے۔ اب دیکھیے یا تو جھوم لو یا تو بیٹھ جاؤ، دونوں میں سے ایک، یہ دونوں جوش جو ہیں وہ آپس میں ضد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے، یا جھوم لو یا بیٹھ جاؤ، ادب سے بیٹھ جاؤ۔ اب حضور کی آمد ہو رہی ہے جنت میں، تو جنت کے باغوں میں کیا ہوا؟ طرب کی نازش کے حالت چکیے اور ادب وہ بندش کے ہل نہ سکیے، طرب کی نازش کے حالت چکیے اور ادب وہ بندش کے ہل نہ سکیے، یہ جوش ضد تھا کہ پودے کشاکش ارہ کے تلے تھے، یہ جوش ضد تھا کہ پودے کشاکش ارہ کے تلے تھے۔ حضور کی معراج کا ذکر ہوا تو ابتدا کی اللہ نے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، کوئی اعتراض نہ کرے، جو لے گیا وہ پاک ہے، جو اعتراض کر رہا ہے تو سن لو انہ هو السمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے وہ دیکھتا بھی ہے، لیکن جب محبوب کی واپسی ہو رہی ہے تو قسم ہو رہی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تارے کی قسم جب وہ غروب ہوا، جب وہ لوٹے، تارے کی قسم، یہ تارا کون سا تارا؟ جبریل سے پوچھا میرے محبوب نے، اے جبریل تیری عمر کتنی؟
جبریل عرض کرتے ہیں حضور صحیح تو نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ ایک تارا 70,000 برس کے بعد نکلتا تھا، میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ میرے محبوب نے کہا ہے جبریل وہ تارا میں ہی تھا۔ تارے کی قسم جب وہ غروب ہوا، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى۔ حضور جب واپس آ رہے تو قسم، اس موقع پر ایک شعر سن لو کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے۔ سارے عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے، اسی لیے والنجم اذا هوى، تارے کی قسم جب وہ غروب ہوا، جب حضور معراج سے لوٹے واپسی ہوئی، قسم ارشاد ہو رہی ہے۔ اور جب حضور آئے تو کیا ہوا؟ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی، زنجیر ہل رہی ہے، پانی بہ رہا ہے، بستر وہی گرم کا گرم، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ اب اعلیٰ حضرت اپنے محبوب سے کہتے ہیں شفیع امت نبی رحمت، شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت۔ حضور اس نے بھی حصہ لیا، حضور اس نے بھی حصہ لیا، یہ بھی لے گیا وہ بھی لے گیا، اس نے بھی پایا اس نے بھی پایا، آپ نے اس کو دیا آپ نے اس کو دیا۔ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ یہ جو قصیدہ سنایا یہ اعلیٰ حضرت نے کب لکھا، کتنی دیر میں لکھا، سن لو، پھر اس کے بعد آخری شعر سننا۔ ایک شخص اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں قصیدہ لکھ کے آیا، معراج پر اعلیٰ حضرت جا رہے تھے، مسجد میں عصر کی نماز ادا کرنے جا رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے وہ پرچہ لے لیا، کہا عصر کے بعد دیکھوں گا، اور نماز پر گئے، پھر واپسی آئے، اتنی دیر میں اعلیٰ حضرت نے یہ قصیدہ لکھا اور کہا میاں میں نے یہ لکھا ہے ذرا اسے دیکھ لو۔ جب اس شخص نے اعلیٰ حضرت کا قصیدہ لکھا تو اپنے قصیدے کو لپیٹ کر جیب میں ڈال کر چلا گیا، کہ اب گنجائش نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اتنا لکھا، اتنا لکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، ثنائے سرکار ہے وظیفہ اور قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ردی تھی کیا کیسے قافیے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔